أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين। आज की हमारी एपिसोड कि अल्लाह ताला कस्में क्यों खाता है, इसका जवाब है इसमें। और ये इस सीरीज़ की लास्ट एपिसोड है, कुरान की कस्मों की फ़िलासफ़ी कि खुदा ताला कस्में क्यों खाता है, इसका जवाब भी है इसमें। लेकिन चंद फ़िक्रों का जवाब अगर आपके तसल्ली करता है तो ठीक है, अगर नहीं तो इससे पहले जो एपिसोड्स हैं उनको आप देखें, उसमें इसी से रिलेटेड हर एपिसोड में इस सवाल का कहीं ना कहीं जवाब है। और इसके अलावा इसके बहुत सारे सवालात कि ये जो कस्में हैं खुदा ताला को क्यों ज़रूरत हुई खाने की, और इन कस्मों की अहमियत क्या है, क्या वाकई ये कस्में खुदा ताला ने खाई हैं, अरब माशरे में इन कस्मों की क्या अहमियत थी, बाकी हम इंसानों के लिए कस्मों की क्या अहमियत है, और फिर ये कस्में क्या चीज़ साबित करती हैं। तो ये इसके अलावा बहुत सारे सवालात जो हैं उनका आपको स्टेप बाय स्टेप हर एपिसोड में जवाब मिलेगा, और इस सवाल का जवाब भी हर एपिसोड में कहीं ना कहीं मौजूद है कि खुदा ताला कस्में क्यों खाता है, उसने कस्में क्यों खाई। तो आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि ये जो कस्में हैं, हलफ, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये जो हलफ है, ये कस्में हैं, ये साबित ये कर रही हैं कि जिसने दावा किया है इस कलाम का कि ये अल्लाह का कलाम है, उसको सच्चा कर साबित कर रही हैं, यानी मुद्दई को, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा साबित करने के लिए हैं, ना कि खुदा ताला को। तो यहाँ पर फिर ये सवाल है कि अगर ये कस्में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा साबित करने के लिए थी, तो फिर वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खानी चाहिए थी, ना कि खुदा ताला को। कस्में खुदा ने खाई हैं, लेकिन वो सच्चाई रसूल करीम की साबित कर रही हैं। तो ये क्या है? तो इसका जवाब है ये है कि अल्लाह ताला ने, अगर ये कहा जाए कि जब सवाल सिर्फ इस इंसान की सच्चाई का होता है जो खुदा का कलाम पेश कर रहा है, तो इसे खुद कसम उठानी चाहिए, ना कि खुदा ताला को। तो उसका जवाब ये है कि मुद्दई अलग कसम खाया करता है, यानी कि खुदा ने जो कस्में खाई वो अलग हैं, मुद्दई जो उसका दावा कर रहा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अलग कसम खाया करते हैं। कलाम इलाही के अंदर हलफ का जो सबूत है, जो दुनिया में अक्सर लोगों के नज़दीक सबसे ज़्यादा कामल होता है, वो होना चाहिए था। अल्लाह ताला को कलाम इलाही के अंदर कस्में जो हैं वो होनी चाहिए थी। कलाम इलाही के अंदर अल्लाह ताला की कस्में होनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि दुनिया में अक्सर लोगों के नज़दीक जो कसम है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये अंदरूनी शहादत जो है कलामुल्लाह के अंदर, अंदरूनी शहादत यानी कस्मों की सूरत में इस समर पर मौजूद हो कि वो कलाम मुकम्मल है, वरना वो मुकम्मल नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि अक्सर लोगों के नज़दीक कस्मों की बहुत बड़ी अहमियत है, इसलिए इस कलाम के अंदर ये कसम होनी चाहिए थी, कस्में होनी चाहिए थी, ताकि वो मुकम्मल रहे, सब लोगों की तसल्ली हो सके, वरना वो नामुकम्मल रहता। बस कलाम इलाही में हलफ का मौजूद होना इसलिए भी ज़रूरी था कि ये अंदरूनी शहादत दूसरी शहादतों की तकमील करती, यानी कलाम के अंदर जो शहादत है, जो गवाही है, जो कसम है, ये इसके बाद की जो गवाहियाँ हैं, जो कस्में हैं, या जो मदई कस्में खाएगा उनकी तकमील करेंगी। नंबर 4 पे है कि अगर कलाम इलाही में नबी की हलफ होती तो कलाम अल्लाह में इंसानी कलाम मिल जाता। कुरान क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है, और अगर इसके अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम होती तो इंसान का कलाम अल्लाह ताला के कलाम में मिल जाता, यानी कि अल्लाह का कलाम खालिस अल्लाह का ही कलाम रहना चाहिए, उसमें किसी इंसान का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए था।
اور وہ نہیں ہے، تو اس لیے جو تھا وہ قسم جو تھی وہ خدا تعالیٰ نے کھائی، نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ جو قسم کھائی وہ الگ ہے۔ اگر اسی طرح اگر قرآن کریم میں ہوتا کہ اے محمد تو قسم کھا، تو دشمن کہہ سکتے تھے کہ کیا معلوم انہوں نے قسم کھائی تھی یا نہیں۔ اگر قرآن کریم میں یہ فکرہ موجود ہوتا کہ اے لوگو سنو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو اس صورت میں بھی انسانی کلام خدا تعالیٰ کے کلام میں شامل ہو جاتا۔ ان دونوں صورتوں میں کیا ہوتا؟ قسم کی جو اہمیت تھی، اس کا جو مقصد تھا، وہ فوت ہو جاتا۔ تو یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خدا تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور کیوں کھائی ہیں، یعنی کہ خدا تعالیٰ کو یہ قسمیں کھانی تھی کیونکہ انسان ہم سب کو اللہ نے ہی بنایا ہے، ہماری فطرت ایسی بنائی ہے کہ ہم بہت سارا اکثر جو لوگ ہیں وہ قسموں پر یقین رکھتے ہیں، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے ان کی نظر میں۔ پھر علوم غیبیہ پر قسم کھائی ہے، یعنی غیب کے علم پر یہ قسمیں ہیں۔ تو قرآن کریم نے جن امور پر قسم کھائی ہے یا جن امور کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، معذرت چاہتی ہوں۔ قرآن کریم نے جن امور پر قسم کھائی ہے یا جن امور کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، ان میں سے ایک حصہ تو ضرور ایسے علوم سے تعلق رکھتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور قبضہ سے بالا تر تھے، اس لیے وہ ان کو شہادت کے طور پر کیسے پیش کر سکتے تھے۔ پس قسمیں چونکہ غیب کے علم پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے کوئی نبی وہ قسمیں نہیں کھا سکتا، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہو سکتا کہ آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے، سوائے اس بات کے جو خدا تعالیٰ انہیں بتائے۔ تو اس لیے بھی یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ علم غیب کے علم پر قسمیں ہیں، اور یہ صرف خدا تعالیٰ ہی کھا سکتا تھا، اور خدا نے کھائیں، کیونکہ غیب کے علم پر قسمیں کھائی گئی، تو یہ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ قسمیں کھائیں کیونکہ غیب کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہے۔ قسم کی وقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ قسم کی ضرورت ہی کیا ہے، بہت سارے لوگ قسم کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن کچھ لوگوں کے وقت نہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ قسم اپنی ذات میں وقت رکھتی ہے یا نہیں۔ مطلب اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ قسم کو اہمیت نہیں دیتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قسم جو ہے وہ اپنی ذات میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قسم اپنی ذات میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور بعض کے نہ ماننے کی وجہ سے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، کہ کچھ لوگ اگر قسم کی اہمیت کو نہیں مانتے یا قسم کو نہیں مانتے تو ان کی وجہ سے اس بڑے ثبوت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ترک نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ قسم کو اہمیت نہیں دیتے تو کچھ لوگوں کی قسم کے بغیر تسلی نہیں ہوتی، اور قرآن کریم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو قسم کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یعنی کہ اس دنیا میں کچھ لوگ جو ہیں وہ قسم کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو قسم کے بغیر بالکل تسلی نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے بھی تو قرآن کریم ہے، اس لیے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس میں قسمیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ قسمیں کھائیں۔ اگر ایک گروہ کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا یہاں، یعنی کہ کچھ لوگ جو اہمیت نہیں دیتے ان کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا، تو دوسرے لوگ جو اہمیت دیتے ہیں ان کا مطالبہ کیسے پورا ہوتا؟ پھر دوسرے لوگ گروہ کا مطالبہ رد کر دیا جاتا تو قرآن کریم سب لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا تھا، پھر وہ ایک مخصوص طبقہ کے لیے رہ جاتا۔ احادیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کا آپ کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو اس پر وہ شخص اسی وقت ایمان لے آیا۔ صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان۔ اب دیکھیں اس طرح سے بھی اس کا جواب ہے کہ خدا تعالیٰ نے قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی وہ الگ قسم کھائی، لیکن کلام کے اندر جو قسمیں ہیں وہ خدا تعالیٰ نے کیوں کھائی، یہ اس کا جواب ہے۔ بس قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی قسمیں کھائی گئی ہیں وہ قسمیں خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا ثبوت رکھتی ہیں۔ ان کا نام حلف رکھیں یا شہادت، بات ایک ہی ہے، بلکہ اگر وہ شہادت محضہ کے رنگ میں آئیں بیان ہوں تب بھی قرآن کریم کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قسموں کی جو فلسفی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیوں قسمیں کھائی ہیں ان میں انشاءاللہ سب کی تسلی ہوگی، اور اگر نہیں تو پچھلی ایپیسوڈز ساری دیکھ لیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔